وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بے حرمتی ہوئی ہے. خواتین کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کی گئی ہے اور خواتین کا جو ایک تقدس ہے ہمارے معاشرے میں اس کو برقرار نہیں رکھا گیا. میں پچھلے 32-33 سال سے اس شہر سے سیاست کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے. اس سے پہلے 40-45 سال میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے یہاں سے. ہماری سیاست میں کہیں بھی انتقام کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں. مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھیں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھیں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں, لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں. اور جتنی بھی مذمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے. میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے ان سے معافی کا خواستگار ہوں, اور ان کے گھروں میں بھی جو ہے معافی مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ کوئی علم نہیں تھا, اور میری سیاست کی لغت میں یہ بات قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میں اپنے سیاسی مخالفین پہ, چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ اقتدار میں نہ ہوں, یا میں اقتدار میں ہوں یا نہ میں اقتدار میں نہ ہوں, کسی قسم کی ذاتیات پہ مبنی جو ہے سیاست کروں. سیاسی مخالفت میں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ زبانی باتیں تو کرتے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ بھی کرتے ہیں, جلسوں جلوسوں میں تقریریں بھی کرتے ہیں, لیکن کبھی حدود جو ہے وہ کراس نہیں کی جو ہمارے خلاف کراس کی جاتی رہی ہیں. اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ بھی اس بات کا جو ہے ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں. تو میں عثمان ڈار صاحب کی والدہ سے یا کسی اور جو ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے سیاسی برادری سے جن کا تعلق ہے, ان کے گھر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے. ان کی والدہ میری بہن ہے, ایک محلے میں ہماری ساری زندگی گزری ہوئی ہے, رشتہ داریاں ہیں, برادری ہے. تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا بیہیویئر جو ہے, اس قسم کا جو ہے وہ جو ہے سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا. یہ انتظامیہ نے یا پولیس نے جو کچھ کیا ہے ان کا تو کچھ نہیں جاتا, لیکن میرے لیے جو ہے یہ باعث شرم اور باعث جو ہے نا ایک ندامت ہے. تو میں نے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر مجھے اجازت انہوں نے دی تو میں ان کے گھر بھی جا کے خواتین سے جو ہے, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان سے جا کے معافی کا جو ہے نا میں خواستگار ہوں گا جو ہے. تو میں شروع میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا تھا, میں اس شہر میں اس قسم کی کسی بھی اس قسم کی روایت کی بنیاد رکھنے کے خلاف ہوں. قطعی طور پہ سیاست میں کہیں بھی, یہ ہمارے شہر میں نہیں, کہیں بھی ہماری سیاست میں بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں. میں ان کو اس وقت بتا کے جو ہے میں یہ اپنی جو میں نے ایک اپالوجی کی ہے یا معذرت کی ہے اس کا اثر جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سی حدود کراس ہوئی ہیں پچھلے 5-6 سال کی سیاست کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, خصوصاً سیاسی برادری کو اور باقی قوم کو بھی جو ہے اس بات کی ہدایت دے کہ ہم جو ہے ایک ڈیسنسی کی, ایک مہذب معاشرے کی جو ایک حدود ہوتی ہیں ان کو آبزرو کریں, ان کا احترام کریں, اور چادر و چار دیواری کے جو لوازمات ہیں یا ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو آبزرو کریں. میں یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہا یا کسی سیاسی قطعی طور پہ نہیں. میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں اور میں ندامت محسوس کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے جو ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں. سیاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے سیاست کے سے پہلے ان تمام خاندانوں کے ساتھ جو ہے ذاتی تعلقات رہے ہوئے ہیں, اور میں ان کی خواتین کا اپنے گھر کی, اپنے خاندان کی خواتین کی طرح ان کا احترام کرتا ہوں. باقی آپ نے چند روز سے یا اس سے پہلے
جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں، میں نے اسمبلی میں بھی فلور کے اوپر تقاریر میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. کل میرا خیال ہے دوپہر کو یا پرسوں جو ہے میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ادھر اسلام آباد میں، اور وہ اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے ان معاملات کو جو ہے، دیکھیں آج سے 2018 میں یا 17 میں جب میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے ایک ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا تو اس کے سہولت کاری میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی اور اس کے ساتھ جو ہے عدلیہ بھی شامل تھی. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ تھا، جوائنٹ وینچر تھا کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے ایلیمنیٹ کرنا ہے، اس کی سیاست جو ہے ختم کرنی ہے. الحمدللہ وہ سیاست سے ایلیمنیٹ نہ ہوا، لیکن وہ تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھے یا وہ عدلیہ میں تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ رسوا ہو رہے ہیں. اپنی عزت بچانے کے لیے جو ہے مختلف جو ہے وہ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں، مختلف جو ہے توجیہ دے رہے ہیں، مختلف جو ہے وہ جو ہے اس کی وجہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نواز شریف کی آج بھی سیاست اللہ کے فضل سے آج بھی اس کا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک کا جو ہے. تو یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ عدالت میں ملزم پیش ہو رہا ہے، ملزم عمران خان ہو یا میں ہوں یا کوئی اور کوئی جیب کترا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ اس کو خوش آمدید کہیں. عدالت عظمیٰ کا چیف جسٹس کے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں، اٹھ کے جفا ہی مار لو انہوں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ اس کو وش یو گڈ لک. جب عدالت کے وش یو گڈ لک، اس عدالت سے آپ کس طرح، اس جج سے آپ کس طرح انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں جب وہ ملزم کو کہہ رہا ہے کہ وش یو گڈ لک، اور اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے خوش قسمت، اور پھر کہہ رہا ہے کہ 8-10 بندے بھی ساتھ لے جائیں، گپ شپ ماریں، اس کے بعد سو جائیں، اور نال لوری کا بھی بندوبست کر دینا کہ ان لوریاں دینے والے بھی نال کو بھیج دینا ہے. یہ ہمارے جو اعلیٰ ترین جو عہدہ ہے ہماری عدلیہ کا، اس کا یہ حال ہے. اور اس کے بعد جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے، کاش عدلیہ ہمیں بھی اس قسم کی ریلیف ملتی. اگر یہ انصاف ہے تو اس وقت انصاف کہاں تھا جب ہم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، یا نواز شریف عدالتوں میں پیش ہوتا تھا، یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش، جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے. پورے خاندان کو جو ہے عدالتوں میں انہوں نے بلا لیا. میرے خاندان کے 2 افراد، میرا بیٹا اور میری بیوی، یہاں پہ دونوں جو ہے عدالتوں میں جاتے تھے. آج سے 2 مہینے پہلے تک جاتے رہے ہیں. میاں شہباز شریف کی بیٹیوں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا، پولیس جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی، وہاں پہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ کا، اس کو جو ہے نظر بند کیا گیا. زرداری صاحب کو تمام سیاسی مخالفین کے اوپر 4-5 سال جو ہے تحریک انصاف کی حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ لوگوں کی یادوں میں محفوظ ہے. اور آج جو ہے جو جورسپروڈنس ہے وہ نیا لکھا جا چکا ہے. آج عدلیہ اور قوانین جو ہیں وہ نئے ان کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو بلینکٹ ضمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے اس کے اوپر بھی ضمانت ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی عدالتیں ہیں؟ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وجہ سے، پاکستان کی عوام نے ہمیں پارلیمنٹ میں بھجوایا ہوا ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس ساری چیزوں کا سدباب کرے گی. اگر پارلیمنٹ کی ٹیریٹری پہ یا پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں ان کا ٹریس پاس ہو رہا ہے، تجاوز ہو رہا ہے، ایگزیکٹو کی جو تجاوز ہو رہا ہے اس کی ٹیریٹری پہ،
یہ ٹرائیکوٹمی جو ہے آئین ہمارے کی بنیاد ہے کہ 3 جز جو ہیں حکمرانی کے، ان کے اندر جو ہے پاور کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اس میں عدلیہ ہے، انتظامیہ ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے. اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر انکروچمنٹ ہو رہی ہے، تجاوز ہو رہا ہے، ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے، تو پارلیمنٹ آئین کے مطابق جو ہے تمام جو ہے اس کی ٹیریٹری کی حفاظت کرے اپنے کی. اور ایگزیکٹو جو ہے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ایگزیکٹو ان کو جو ہے اوبے کرے گی. ایگزیکٹو جو ہے یہی جس کی سربراہ جو ہے وزیر اعظم ہے، وہ پابند ہے آئین کے مطابق پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی پابندی کرے. ہمیں اپنی آئینی پاورز کا، اپنی حدود کا علم ہے اور اس کو ہم پوری طرح ایکسرسائز کریں گے. اگر عدلیہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں 1 مین شو یا 1 انسٹیٹیوشن شو ہے، تو یہ نہیں ہے. اس ملک کی حکمرانی میں بہت سے اجزاء ہیں. یہ تو آئین نے 3 دے دیے ہوئے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں پہ جہاں پہ 36-37 سال حکمرانی کی ہوئی ہے انہوں نے. اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروجیکٹ جو ہے عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے. کوئی الزام میاں نواز شریف کے خلاف نہیں ملا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تاحیات ڈسکوالیفائی کیا گیا. ایک لیفٹیننٹ کرنل، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ عدلیہ کو جا کے احکامات دیتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، اور دوسرے دن وہی ہوتا تھا. ایک دن عدالت کہتی تھی کہ یہ پٹیشن انٹرٹین نہیں ہو سکتی، دوسرے دن اسی پٹیشن کے اوپر جو ہے بندہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا تھا. ریکارڈ کی بات ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ کی بات ہے. ایک لیفٹیننٹ کا مجھے اس کا نام بھی پتا ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. جب FATF کی اور آملہ کی اینٹی منی لانڈرنگ کی لیجسلیشن ہوئی تو وہ ISI کی طرف سے جو لوگ تھے ان میں وہ بھی شامل تھا. تو اس ملک کو جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں دگرگوں ہیں. ایک برباد معیشت جو ہے ہمیں ملی، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جب سے یہ اپوزیشن میں آیا کیا کیا اس نے کہا، کیا ان باتوں کے اوپر آج کھڑا ہے. کل رات اس نے آرمی چیف کا نام لے کے دوسرے جو عہدیدار ہیں ہماری افواج کے ان کا نام لے کے اس نے جو باتیں کی ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو یہ مناسب نہیں. جب یہ وزیر اعظم جو تھا، جب یہ خود وزیر اعظم تھا تو اسٹیبلشمنٹ کو اس نے اپنا جو ہے چیف آف سٹاف کو، اس وقت آرمی چیف کو جو ہے اپنا ان کو ولدیت دی ہوئی تھی، ولدیت کے حقوق دیے ہوئے تھے. آج اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اسٹیبلشمنٹ آئین کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کو اعتراض ہے. ساتھ کہتا ہے میرا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتا، ساتھ کہتا ہے یہ، ساتھ ترلے کرتا ہے، ساتھ پیغامات بھجواتا ہے. اور آرمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے لاہور میں، پنڈی میں، دوسری جگہوں پہ. ہم نے اپنے دشمن کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے. جو 75 سال میں ہمارا دشمن جو ہے اس سرحد کے اوپر، آج سے یہاں سے 15 کلومیٹر دور جو ہے، 20 کلومیٹر دور جو ہے، وہ نہیں کر سکا، وہ عمران خان اور عمران خان کے حواریوں نے کیا اس ملک کے اندر. اس کا بھانجا جو ہے وردی، پاک فوج کی وردی جو ہے ایک ڈنڈے پہ لہراتا تھا ٹرک کے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. اس کا گھر لوٹ لیا. 4 سال عمران خان لوٹتا رہا اس ملک کو، اور اب اس کے حواری جو ہے لوگوں کے گھر لوٹ رہے ہیں.
آپ اداروں پہ حملہ آور ہوں اس لیے کہ وہ آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آپ کو اقتدار نہیں لے کے دیتے دوبارہ، اس لیے کہ وہ آپ کی پشت پناہی نہیں کرتے، یہ بات جو ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی پورے ریزالو کے ساتھ جو ہے ہم اداروں کا بھی دفاع کریں گے، پارلیمنٹ کا بھی دفاع ہوگا، اور آج جو سہولت کاری جو ہے عدلیہ کا ایک حصہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے ان کو، اس کا بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کا بھی کوئی انشاءاللہ تعالی جو ہے پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، سب سے مقتدر ادارہ ہے آئین کے تحت، وہ اس کا جواب دے گی۔ لیکن آپ حساب لگائیں کہ یا تحریک طالبان پاکستان جی ایچ پی کو حملہ کرتی ہے یا تحریک انصاف کرتی ہے۔ ایک گھر کے اندر اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ فوجی تھا، اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور جس طرح لوٹ مار کی، اور باقاعدہ ان کی لیڈرشپ، جب یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اس کا باقاعدہ ویڈیو پیغام جو ہے نشر ہوا ہے پہلے، ایک دن پہلے اس نے ہدایات دی ہیں عمران خان نے، اس نے وائلنس جو ہے اس کی باقاعدہ اس کو پریچ کیا ہے، وائلنس کی ان کو جو ہے انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ کل تک جو مائی باپ تھے ادارے ان کے، آئی ایس آئی اور پاکستان پاک فوج جو ہے، آج ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کے گھروں پہ حملہ آور ہوتا ہے، ان کے دفاتر پہ حملہ آور ہوتا ہے، شہداء اور غازیوں کی جو ہے یادگاروں ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، جو ہمارے قوم کے نشان ہیں، جو قوم کی یادگاریں ہیں، قربانیوں کی یادگاریں ہیں، ان پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور عدلیہ کے چند جج جو ہے اس کو سہولت کاری کرتے ہیں، اس کو پناہ دیتے ہیں، قانون کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق۔ کہاں گیا وہ قانون جب میاں نواز شریف پیش ہوتا تھا؟ جب وہ ثاقب نثار اور کھوسا کے سامنے پیش ہوتا تھا، یا دوسرے جو جج تھے ان کے سامنے پیش ہوتا، کہاں تھے وہ قوانین؟ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو انسٹرکشنز ایک لیفٹیننٹ کرنل جا کے دیتا تھا، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں پھر اس بات کا جو ہے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ساتھ جو ہے وہ ترلے کر رہے ہیں، اور وہ سپریم کمانڈر جو ہے پاکستان آرمی کا، پاکستان کی افواج کا سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی جو ہے، اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ اس نے فوج کے دفاع میں جب جس طرح حملے ہوئے ہیں ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ وہ 12-15 بندیاں دی روٹی لے کے ریسٹ ہاؤس ہی پہنچ گیا ہے۔ ان کے لیے آئین، قانون، ہر چیز جو ہے، اس ملک کی سالمیت جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ حوالہ یہ ملک نہیں ہے، حوالہ پاکستان نہیں ہے، حوالہ قوم نہیں ہے، اس کی سالمیت نہیں ہے اس ملک کی۔ ان لوگوں کے لیے حوالہ عمران خان اور اس کا اقتدار ہے۔ 1 سال ہوا ہے اس کو اقتدار سے نکلے ہوئے، اور آپ حال دیکھتے ہیں اس کا، اور کل پھر لنگڑانا شروع کر دیا اس نے۔ عدالت میں جب گیا ہے سپریم کورٹ میں، کسی نے دیکھا ہے؟ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، کسی نے دیکھا ہے اس کو لنگڑاتے ہوئے؟ اس کا میڈیکل ہوا ہے، آپ میڈیکل رپورٹ جو ہے اس دیکھ لیں، اس کو کوئی زخم ہے یا نہیں ہے، یا اس کے خون میں کس چیز کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کسی وقت کہ میں نے لنگڑانا ہے، پھر صحیح چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر یاد آتا ہے پھر لنگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، اور میں نے شروع میں جو یہاں پہ جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں ان کی مذمت کرنی تھی،
ان میں اپنی شرمندگی اور اپنی جو ہے ندامت کا اظہار کرنا تھا، اور ساتھ جو پچھلے 2-4 روز یا اس سے پہلے جو ہے ایک جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، ایک ترجیحی بنیادوں کے اوپر ایک بندے کو، عمران خان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اس کی کفالت کی جا رہی ہے. میں نے اس کے اوپر آپ سے باتیں کرنی تھیں. آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، آپ سوال کریں گے. یہ ضرور کاروائی ہوگی. یہ اگر کسی حدود کا پاس نہ عدلیہ میں جو افراد ہیں اس کو جو سہولت کاری کر رہے ہیں، جو اس کے کفالت کر رہے ہیں، نہ ان کو حدود کا کوئی پاس ہے اور نہ کوئی حدود کا پاس جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو عمران خان سے لے کے نیچے تک، وہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو آج سے 2-4 روز قبل جو ہے واقعات ہوئے ہیں. اس صورتحال میں جو ہے جو یہ بیہیویئر یا جو رد عمل یا جو طریقہ کار جو ہے یہ اپنا رہے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو ان کی زبان میں ان کے طریقے سے جو ہے جواب دینا جو ہے مناسب ہے. پی ڈی ایم جانچ کرنے جا رہی، دھرنا دینے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، مطالبہ کیا ہوگا؟ کیا مطالبہ لے کے جا رہی ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عدلیہ بنے، جو آئین کہتا ہے وہ اس کے مطابق چلے، سہولت کاری چھوڑے. آپ دیکھیں کہ 2 جج ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ صدقے واری جا رہے ہو رہے تھے. ان کے جو دائیں بائیں 2 ججز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سوالات کیے نا، آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے. تو ان حالات میں جو ہے تو پھر اگر خدا نخواستہ انارکی یا کیاس ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے عمران خان اور اس کے سہولت کاروں پہ آتی ہے. ریمانڈ سے 2 روز بعد عمران خان صاحب کو جس طرح عدالت میں جا کے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جس وقت وہ 12 گھنٹے تک 11-12 گھنٹے تک عدالت کے کمرے میں بیٹھے رہے ہیں، تو بعد میں انہوں نے آخر تک 15 منٹ کا الٹیمیٹم دیا. انہوں نے کہا جی کہ میں 15 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، سارے راستے کلیئر کر دوں، اور 15 منٹ بعد سارے راستے بھی کلیئر ہو گئے. آیا کوئی اور کھچڑی تو نہیں پک رہی، اور اس کے اقتدار کون سے ہیں جو کھچڑی پک رہی ہے؟ نہیں، کھچڑی کوئی نہیں پک رہی. میں نے وہ ان کا جو میسج چلا ہے میں نے وہ سنا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو 2 یا 3 گھنٹے وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے، مجھے ریلیز نہیں کر رہے. ریلیز ان کو کر دیا گیا ہے. اگر عدالتی احکامات جو ہیں وہ کلیئر تھے اس بارے میں تو ان کو اس کے مطابق جو ہے ریلیز کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. ہمیں جو ہے ہمارے ریلیز آرڈر جو ہے وہ پورا دن جو ہے، بعض کا 2 دن جو ہے پہنچتے نہیں تھے، ضمانتیں ہو جاتی تھیں 3 دن بعد جو ہے ضمانت کے 3 دن بعد جا کے رہائی ہوتی تھی جا کے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، 3 دن بعد رہائی ہوتی تھی. میرے کیس میں 3 بینچ ٹوٹے تھے. جج جو تھے وہ معذرت کر لیتے تھے کہ ہم نے کیس نہیں سننا اس کی ضمانت کا. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جنہوں نے میرے کیس سنا اور انصاف دیا مجھے. وہ بھی اسی عدلیہ اور اس کی وجہ سے، اس عدلیہ کی جو عزت ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جو قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جو ہے فیصلے کرتے ہیں، اپنی ذاتی پسند اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اساس عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، کیا پی ٹی آئی جماعت کو کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے کالعدم قرار دینے والی جو ہے، ماضی میں تو یہ کوئی اس کا کوئی سیاسی یا قانونی جو ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا، ہماری تاریخ بتاتی ہے. لیکن اگر حکومت کنسیڈر کرے اس چیز کو تو اس ایک آپشن موجود ہے. لیکن میں تو اپنا ذاتی جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ کوئی اس کا ماضی میں جو ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. تمام پارٹیز پاکستان کی جو ہے کسی نہ کسی وقت میں جو ہے ان کے اوپر بین لگا. یہ این آر او عدلیہ دے رہی ہے. عدلیہ کے افراد جو ہے، میں عدلیہ کو بحیثیت انسٹیٹیوشن نہیں کہہ رہا، لیکن عدلیہ میں ایسے افراد ہیں جو اس کو این آر او دے رہے ہیں اور این آر او لے رہا ہے. وہ اسی میں ایڈ کر لیں، کیا حالات کے پیش نظر ریاست میں ایمرجنسی کی طرف تو نہیں جا رہی؟
نہیں جی فی الحال تو کوئی ایسی بات نہیں. صاحب یہ 72 گھنٹے کی جو قوم نے فلم دیکھی ہے یہ جنگ نما، اس میں ایک شخص جو جسے گرفتار کیا گیا اور رہائی تک وہ مطمئن نظر آیا، جبکہ 12 جماعتوں کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ بکھراہٹ کا شکار دکھائی تھی. ایک ہی جھنڈا اس کا مطالبہ آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ وہ الیکشن چاہتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مذاکرات کریں. تو یہ دونوں جو مطالبے آئے ہیں اس طرف سے، اس میں حکومت کا کیا موقف؟ یہ مذاکرات تو آلریڈی بھی ہم نے کیے ہیں. ان کے جو بندے مذاکرات کرنے آئے تھے وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتے ہیں، ہمارا لیڈر نہیں ایگری کرتا. کیا کریں، وہ بھی بیچارے لاچار تھے. ایسا بھی عمران خان صاحب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی عدالت میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر میں اقتدار میں دوبارہ آ گیا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. آیا کوئی ان کے اندرون خانوں کو ایسا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا جو یہ ایک میسج اوپنلی دے رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے بعد میں جو میسج دیا ہے جو اس کے اندر انہوں نے دوسری زبان بولی ہے. میرے اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو ڈر ہے کہ میں اقتدار میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. تو یہ شخص جو ہے اس کا تکبر دیکھیں کہ ابھی اقتدار میں کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے اقتدار کا، اور لوگوں کی جو ہے وہ اس نے پورا زور لگایا ہے. اکتوبر آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے، 2.25 سال 2.5 سال پہلے اس نے پورا زور لگایا ہے کہ اس کی مرضی کا چیف بنے. جو اختلافات شروع ہوئے جیسے کہ یہ جنرل فیض کو بنانا چاہتا تھا، اور جو 2035 تک کا جو پروگرام تھا 10 سال اس نے حکمرانی کرنی تھی، اور جو سلسلہ عمران خان کو اسپانسر اور کفالت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس شخص نے تشدد کی ترغیب دی. انتقام کا لفظ ہماری سیاست میں ہی سیاسی مخالفین اپنی حدود کراس کبھی نہیں کی. انتظامیہ اور پولیس کا عمل میرے لیے باعث افسوس ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.